اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ تو ابھی میں بنا رہی ہوں صبح کا ناشتہ، چائے بن رہی ہے ہماری، تو اس کے بعد بناؤں گی میں روٹی اور دہی کے ساتھ دیکھیں کھاتے ہیں یا انڈے کے ساتھ۔ تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو میرا موڈ تو بن گیا دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے کا، روٹی پہ گھی لگایا اور چائے مجھے ساتھ چاہیے ہوتی ہے ناشتے کے۔ تو میرے بیٹے نے کھائی لبے شیریں میں نے بنائی ہوئی تھی، تو صبح صبح اس کا موڈ بن گیا لبے شیریں کھانے کا۔ میں نے کہا چلیں جو آپ کو اچھا لگے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد کیا۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، کچھ لوگ بیٹیوں سے تنگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بیٹیاں دے دیں، بیٹا نہیں دیا۔ میں کہتی ہوں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جس کے پاس بیٹا ہے اس کو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے، جس کے پاس بیٹی ہوتی ہے اس کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ میرے 2 بیٹے ہیں، مجھے بیٹی کی خواہش تھی اتنی زیادہ، بہت زیادہ۔ تو پھر میں بیمار ہونے لگی تو اس وجہ سے بس 2 ہی بیٹے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، صحت تندرستی دے۔ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں تو ان پہ راضی ہونا چاہیے۔ تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ میاں کا نہ بیوی کا، یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو لکھ دیا ہے قسمت میں وہی ملے گا۔ تو بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، تو ایسے نہ کہا کریں کہ مایوس نہ ہوا کریں۔ جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، ماں باپ ان کے لیے اچھی سی دعا کریں۔ تو بیٹیاں جتنا ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں اتنا بیٹے نہیں رکھتے۔ تو بیٹیاں چاہے شادی شدہ ہو جائیں، پرائے گھر میں چلی جائیں، پھر بھی ان کو خیال رہتا ہے اپنے ماں باپ کا، فکر مند رہتی۔ تو میں کہہ رہی تھی بیٹیوں کے حوالے سے، تو میرے بھائی کی ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ وہ اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد تو دی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، اس نے جو چاہا مجھے دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، تو اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، نہ مرد کا نہ عورت کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جس کے نصیب میں جو لکھ دیا وہی اللہ تعالیٰ دے گا۔ تو یہ میں آپ کو چیزیں دکھا رہی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میری بھانجی ہے یہ آسٹریلیا سے، تو ہمارے بچوں کے لیے چیزیں لے آئی ہے، میں آپ کو دکھا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں آپ سے۔ تو پیارے پیارے گفٹ لے کے آئی ہیں میری بھانجی کے لیے، ہمارے لیے اور میرے بیٹوں کے لیے چاکلیٹ وغیرہ۔ تو وہ کہہ رہی تھی لڑکوں کی چیزوں کی زیادہ مجھے سمجھ نہیں آتی، تو اس وجہ سے ان کے لیے، چھوٹے بھانجے کے لیے جو ہے نا پسٹل وغیرہ کوئی ٹائز وغیرہ لے آئی ہیں۔ تو میری بھانجی کے لیے چھوٹی چھوٹی پنیں اور اس طرح کی چیزیں، تو ہینڈ بیگ لے آئی ہیں۔ اور آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میرا نیا چینل ہے، میں کہتی ہوں آپ میری ہیلپ کریں، میری چینل کو سپورٹ کریں۔ تو میں تو اللہ کا شکر ہے، جیسے میرا ایسا دل نہیں ہے کہ میں کسی کی ویڈیو دیکھوں اور اس کو سبسکرائب نہ کروں یا لائک نہ کروں، تو آپ بھی کر دیا کریں، مہربانی کیا کریں، تو دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے، ہمارا کون سا خرچہ ہوتا ہے، کون سے پیسے لگتے ہیں، تو ایک کلک کی تو کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا بٹن پریس کر دیا کریں، آپ ہمارے چینل کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو بیٹیوں کے بارے میں بات کر رہی تھی، میری ایک دوست ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، تو وہ اتنا روتی ہیں، اتنا پریشان رہتی ہیں بیچاری، اتنی، میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، بس اللہ تعالیٰ پہ میں نے کہا چھوڑ دو، آپ کی قسمت میں نہیں لکھی ہوگی اولاد، تو اس میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہ کوئی پیسوں سے ملنے والی چیز ہے، جتنی بھی آپ دولت دے دیں
اولاد نہیں ملتی، دولت سے، کسی چیز سے، کسی قربانی سے بھی اولاد نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو دی ہے، چاہے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، تو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں اور رحمتیں دی ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں میں نے ایک بوائل کیے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو دیا، اس کا تھوڑا سا گلا خراب ہو رہا تھا، تو ویسے طاقت بھی ہوتی ہے، ایک بوائل کر کے اوپر شہد لگا دیتی ہوں۔ یہ دلیا میں اس کو بنا کے دیتی ہوں، تو یہ جو ہے نا بھگو کے رکھتی ہوں، دلیا وغیرہ اور بادام، اس میں ساری چیزیں ڈرائی فروٹ ڈال کے تو میں اپنے بیٹے کو کھلاتی ہوں۔ اس میں شہد بھی ڈالتی ہوں تو طاقت آتی ہے۔ تو یہ ہے بندے کو اس جہان میں جو چیز نہیں ملی نا، ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، اور جو ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان نعمتوں رحمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، الحمدللہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے اولاد ہے۔ تو جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح لمبی زندگی والی، صحت تندرستی والی اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ اولاد کی خواہش جو ہے نا یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، پوری زندگی بندے کو رہتی ہے۔ جو میری دوست ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی ہیں، تو میں نے ان کو تسلی دی ہے، ہر بار ان کو تسلی دیتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے آپ کے لیے کچھ اچھا سا رکھا ہوگا، آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں، تو آپ کا جو صبر ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دے گا انشاءاللہ۔ تو بچوں کے لیے میکرونی بنائی میں نے دیسی سٹائل میں، تو اور رسک بھی لے کے رکھتی ہوں، بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، کبھی ہلکی پھلکی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ لے کے رکھتی ہوں۔ تو یہ سردیوں میں اکثر یہ چیزیں میں لے کر رکھتی ہوں جو شاندار لازمی، جیسے ہی سردیاں شروع ہوتی ہیں نا گلے خراب ہونے لگ جاتے ہیں تو میں جو ہے نا ڈبہ لے لیتی ہوں، تسلی رہتی ہے، جب بھی کسی کا گلا خراب ہوتا ہے تو لے لیتے ہیں۔ یہ بروفین ہے، یہ آپ بخار میں، تیز بخار میں لے سکتے ہیں، ٹیبلٹ نہیں لے سکتے لیکن سیرپ لے سکتے ہیں۔ اور وینٹولین تو میں بچپن سے ہی بچوں کو دیتی ہوں، جب بھی ان کو کھانسی ہوتی ہے تو ان کو سکون کی نیند بھی آ جاتی ہے اور کھانسی سے آرام مل جاتا ہے۔ اور یہ بام ہے، تو پہلے میں وکس لیتی تھی، اب وکس شارٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ملتی، اور دوسری بام لینی پڑتی ہے۔ تو ادھر میں بنا رہی ہوں مکھن، ملائی کا مکھن میں نے بنا لیا، اس سے بیٹر سے بناتی ہوں تو آسانی سے مکھن بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا لسی اس کی بالکل الگ ہو جاتی ہے، مکھن بالکل الگ ہو جاتا ہے، تو اتنا آسان ہو گیا ہے یہ مکھن اور گھی نکالنا، تو بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ تو پہلے دہی کی طرح جماتے تھے لوگ، پتہ نہیں مکھن تھوڑا تھوڑا نکال کے جمع کرتے تھے۔ اب میں دہی کی طرح جماتی نہیں ہوں، بس میں جو ہے نا ملائی جمع کرتی ہوں، پھر بعد میں رات کو اس کو نکال کے اس کے اندر تھوڑا سا دہی ڈال کے مکس کر کے رکھ دیتی ہوں، تو جب وہ دہی کی طرح بن جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو اس کو پھر میں بیٹر سے، یہ دیکھیں اتنا اچھا مکھن نکلتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہی ہوں گی، یہ دیکھیں لسی بالکل الگ ہو گئی ہے اور مکھن الگ ہو گیا ہے۔ تو اس میں ڈال دیتی ہوں برف، اور ٹھنڈی برف جب ڈالیں یا سردیوں میں تو ویسے ہی یہ جم جاتا ہے تو کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، تو یہ دیکھیں کتنا مکھن بنا ہے۔ اور اس کے اندر بھی تھوڑی سی لسی ہے، میں اس کو پھر پکاؤں گی، تو میری دیکھتی دیکھیں بھر گئی تھی، اتنا مکھن نکلا ہے۔ تو لسی میں نے الگ کر لی ہے، اب صرف جو ہے نا مکھن رہ گیا ہے۔ اب اس کو میں بوائل کروں گی، اس میں جو لسی رہ جائے گی اینڈ میں ان میں ڈال دوں گی، لسی میں ڈال دوں گی آٹا، تو وہ چوس لے گی لسی کو اور گھی الگ ہو جائے گا۔ اتنا پیارا گھی بنا ہے نا گولڈن، یہ دیکھیں یہ بالکل وہ لسی الگ ہو گئی، میں نے آٹا ڈالا تھا تو گھی جو ہے نا بالکل اوپر آ گیا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔